نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا قال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں آج ذکر کریں گے، ذکر مصطفیٰ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں تھیں۔ صاحبزادوں میں سب کا ہی بچپن میں انتقال ہو گیا، اور صاحبزادیوں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح امی جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ کے صاحبزادے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہ کزن تھے، اور جس وقت ان کی شادی ہوئی اس وقت اس کی قید نہیں تھی کہ مسلمان عورتیں صرف مسلمان مردوں سے ہی شادی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور امی جان کی عمر 40 سال تھی۔ تو یوں لگتا ہے کہ اسلام کے آنے سے 10-15 سال قبل یہ نکاح ہوا، شادی ہوئی۔ حضرت زینب اور حضرت عمر یہ دونوں کزن تھے، آپس میں بہت زیادہ محبت تھی ان میں۔ صرف یہ چیز مانی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے وقت، تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 53 سال تھی۔ اس وقت تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکی تھیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ ہجرت کریں، لیکن روز
مدینے کے راستے مکے کے راستے پر بیٹھ جاتی اور سورج غروب ہونے کے بعد واپس آ جاتی. اسلام کی پہلی لو سٹوری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی قیدی بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہار جو انہیں ان کی والدہ نے دیا تھا، شاید شادی کے وقت دیا ہوگا، وہ ہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا تو خدیجہ کی یاد آ گئی، امی جان کی یاد آ گئی. صحابہ سے پوچھا اگر آپ سب کو کوئی اعتراض نہ ہو تو یہ ہار میں زینب کو واپس کر دوں. صحابہ نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں. یوں حضرت عمر اس وقت صحابی نہیں تھے، مکہ مکرمہ واپس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا بیٹا یا تو تم اسلام قبول کر لو یا پھر زینب کو فارغ کر دو، یعنی طلاق دے دو. لیکن حضرت عمر جو اس وقت تک مشرک تھے نے دونوں میں سے کسی بات کو بھی قبول نہیں کیا، نہ تو حضرت زینب کو طلاق دی اور نہ ہی اسلام قبول کیا. بالآخر جب وہ مکہ مکرمہ چلے گئے تو وہاں جا کر مسلمانوں کا اخلاق دیکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ قبولی کا وقت بھی آ گیا اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے اور اسلام قبول کر لیا. بہت خوش رہے دونوں میاں بیوی، لیکن 1 سال کے بعد حضرت عمر کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار رہتی تھیں اور مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، شاید جنگ بدر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ رقیہ کی دیکھ بھال کریں، لیکن آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا. اسی طرح آپ کا لقب ذو النورین یعنی 2 نور والے کہلایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے چھوٹی بیٹی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی تھیں. آپ کے خزائل میں یہ بھی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھیں اور کچھ روایات میں آپ کی عمر 16 برس
اور کچھ روایت میں 18 برس تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے، اور ابتدائی کفالت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن حضرت علی 10 سال کے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے اسلام لائے بچوں میں اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مردوں میں اسلام لانے والے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 21 سال تھی، 21 سال 5 مہینے لکھا ہے کتابوں میں۔ جب آپ بالغ ہو گئیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ پیغام بھیجا اپنے لیے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کی درخواست پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا جو اللہ کا حکم ہوگا۔ یہ سلسلہ جاری تھا کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید کزن تھی ابھی آپ کی، حضرت علی کی بہن تھی، مجھے اس وقت یہی یاد آ رہا ہے، ترغیب دی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور ساتھی صحابہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت ہیں، آپ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے لیے پیغام دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں شرم محسوس کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پیغام رد فرما دیا ہے تو میرا کیسے قبول فرمائیں گے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقرب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے صاحبزادے ہیں اور جناب ابو طالب کے فرزند ہیں، آپ جائیں اور شرم نہ کریں۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ ایسا روب طاری ہوا کہ کچھ بول ہی نہ سکے اور آپ کو سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا اے ابو طالب کے فرزند، کیا بات ہے، کیسے ہمارے پاس آنا ہوا؟ آپ نے خود ہی پوچھا کہ فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے میں اسی لیے حاضر ہوں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام اپنے لیے پیش کروں۔ تو اس وقت جواب میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ فرمایا۔ دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اللہ کا حکم کہہ کر جواب دیا تھا، اور حضرت علی کو کہا انشاءاللہ، یعنی اللہ کی مرضی ہوئی۔ وہاں اللہ کا حکم تھا، یہاں اللہ کی مرضی ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہم مسلمان کہتے تھے کام کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ کہتے ہیں۔ صحابہ نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب
مرحبا فرمایا تو حضرت علی نے فرمایا کہ انشاءاللہ فرمایا ہے. صحابہ نے عرض کیا اس کا مطلب ہے ہاں کر دی. عاشق رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے واقف تھے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے ہاں نہیں فرمائی اور انشاءاللہ فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس پیغام نکاح کے متعلق مرضی دریافت فرمائی. وہ چپ رہیں. تو یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ لڑکی اگر بالغہ ہو تو اس کی رضا ضروری ہے نکاح میں. اور اگر لڑکی بالغہ نہیں ہے تو ولی باپ ہوگا اور باپ نہیں ہے تو کوئی مرد چچا پھپھا تایا وغیرہ اس لڑکی کا نکاح کر دیں گے. یہ فقہ حنفی میں ہے. دوسری فقہ ہیں فقہ شافعی اور فقہ مالکی اور فقہ حنبلی. میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دامت برکاتہم اور طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم ان دونوں کے پروگرام میں نے سنے. سنیوں کے بارے میں سنی اگر 90% نہیں تو 80% تو ہیں مسلمانوں میں جو سنی ہیں, اور شیعہ جو ہیں وہ 10 سے 20% کے درمیان ہیں. تو اس 80% سنیوں میں 50% جو ہیں وہ حنفی ہیں اور 30% شافعی ہیں اور 17% مالکی ہیں اور 2% حنبلی ہیں. تو یہ حنبلی جو ہیں میرا ایسا خیال ہے صرف سعودی عرب میں ہیں, اور مالکی زیادہ تر موراکو میں, جس کو مغربی کہتے ہیں, مراکش کہلاتا تھا, اردو میں مراکش, انگلش میں موراکو, عربی میں مغربی, زیادہ تر وہاں ہوتے ہیں. اور حنفی جو ہیں وہ یہ جو پٹی ہے پوری افغانستان, پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش اور یہ 6 جو رشین سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, تاجکستان, قزاقستان اور ازبکستان, کرغزستان, جتنے بھی استان ہیں, استان کہتے ہیں جگہ کو, پاکستان یعنی وہ جگہ جہاں پاک لوگ رہتے ہیں اور ایمان والے پاک ہیں. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا, اور جنت میں صرف پاک لوگ ہی جا سکتے ہیں. ہلکی سی بھی ناپاکی جس میں ہوگی وہ نہیں جائے گا. اور ناپاکی جو ہے نافرمانی کو کہتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے انما المشرکون نجس, مشرک جو ہیں وہ ناپاک ہیں. تو 17% لوگ مالکی ہیں, 2% لوگ 2 سے 3% لوگ حنبلی ہیں, 30% لوگ شافعی ہیں. تو شافعی, مالکی اور حنبلی ان تینوں
تینوں ائمہ جو ہیں اس میں ولی کا نکاح کے وقت ہونا ضروری ہے. تو میں نے یہاں امریکہ میں نکاح کچھ شادیاں اٹینڈ کی ہیں جہاں شافعی امام جو ہے وہ والد کا ہاتھ داماد کے ہاتھ میں دیتا ہے اور ولی اس کو پریزنٹ کرتا ہے. ہمارے ہاں ولی جو ہے عموماً باپ ہوتا ہے، باپ نہ ہو تو جو محرم ہو، خالو، پھپھا، تایا، چچا، وہ لڑکی سے اجازت لیتے ہیں پھر ولی بنتے ہیں. تو وہ پھر بوقت نکاح عورت کو یعنی لڑکی کو بے پردگی کی بے پردگی کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے دیکھا گیا کہ دلہا دلہن کو ساتھ بٹھا دیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر دلہن پردے میں ہو تو حرج کوئی نہیں، لیکن عموماً دلہن جو ہے وہ سرخ جوڑے میں ہوتی ہے اور اس سے شہوت کا غلبہ غالب ہو جاتا ہے، اور شہوت جو ہے مردوں پر 99% رہتی ہے. مرد اور عورت میں ایک اور فرق بتا دوں میں آپ کو کہ جنسی تعلق میں مرد اور عورت دونوں لطف اندوز ہوتے ہیں. بات تو شرم کی ہے لیکن ایسی باتیں عموماً لوگ کرتے نہیں ہیں. شریعت کی بات ہے تو کوئی شرم نہیں ہے شریعت کی بات کرنے میں. لیکن طوائفیں پیسے لے کر سیکس کرتی ہیں اور عموماً مرد پیسے دیتا ہے اور سیکس کرتا ہے، حالانکہ لطف دونوں کو برابر ہی آتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ طوائف پیسے وصول کرتی ہے، اور اگر بیوی ہو تو بیوی شاپنگ کی فرمائشیں کرتی ہے. عموماً دیکھا گیا کہ یا تو انگوٹھی یا ہار یا چوڑی یا پائل، کوئی نہ کوئی فرمائش بیوی کی لگی رہتی ہے اور وہ پوری بھی کرنی چاہیے. مجھے یاد ہے جوانی میں وائف کو ہر مہینے کوئی نہ کوئی سونے کی چیز دلایا کرتا تھا. اس کے پاس کافی سونا جمع ہو گیا تھا، زیورات. پھر وہ ہوا یہ کہ ہمارے گھر چوری ہو گئی اور وہ سیف جس میں اہلیہ زیورات رکھتی تھیں تو وہ چور اٹھا کے لے گئے. وہ چور میرے بیٹے کے اسکول کے طالب علم تھے. ان کو پتہ تھا کہ بیوی بچے سمر ویکیشن میں پاکستان گئے ہوئے ہیں، تو لاکھوں روپے کا زیورات تھے. وہ پورا سیف ہی اٹھا کے لے گئے اور بچوں کے کپڑے جوتے بھی لے گئے. تو اگر میں یوں کہوں کہ آج کے وقت میں وہ زیورات کروڑوں روپے کے ہوں گے تو شاید میں غلط نہ ہوں، کیونکہ وہ آج سے میں 35 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اس وقت تنخواہیں بھی بہت کم ہوتی تھیں. اہلیہ کا بہت دل دکھا اور پھر میرے ہمزلف ہیں آصف احمد صاحب، یہ میری اہلیہ کی سب سے چھوٹی بہن ہے، ان کے شوہر ہیں، بہت خوش اخلاق، نرم دل، وہ سونے کا کام کرتے ہیں. پھر وہاں سے انہوں نے اہلیہ نے ان کو پھر میں نے تقریباً اتنا ہی زیور دلایا. تو میری اہلیہ جب بھی زیور کو دیکھتی ہیں وہ ضرور اس زیور کو یاد کرتی ہے، او میرا اتنا زیور تھا، یہ تھا، وہ تھا. مجھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی یاد آ رہے ہیں اس وقت. بہت غریب تھے
تو درس حدیث ہو رہا تھا شاید، تو اس وقت ان کے سسر تشریف لائے اور کہا کہ میری بیٹی کے لیے آپ کوئی رشتہ تلاش کریں۔ استاد نے اشارہ کیا کہ اس طالب علم سے کر لیں، اور وہ تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام جو تھا وہ خورشید الحسن تھا، تو میرا نام بھی خورشید احمد ہے، اور میرے والد صاحب نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے ہی میرا نام رکھا تھا، کیونکہ جب میں پیدا ہوا تو اس وقت میرا نام تھا جمشید احمد، ابا جی نے جمشید نام رکھا تھا۔ والد صاحب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مطالعہ کرتے تھے، تو اس میں انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا، وہ فارسی میں تھی کہ جام جم سے میرا جام سفل اچھا ہے۔ جم جمشید بادشاہ تھا فارس کا، ایران کا، تو وہ شراب پیتا تھا سونے کے پیالے میں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ مٹی کے پیالے میں پانی پیتے تھے، تو کہہ رہے میرا یہ مٹی کا پیالہ جمشید کے سونے کے پیالے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ سونے کے پیالے میں شراب پیتا ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مردوں کے لیے تو سونا استعمال کرنا ممنوع ہے، چاہے وہ برتن کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو پہلے 2 مہینے تک میرا نام جمشید ہی رہا، لیکن اللہ تعالیٰ والد صاحب کو غریق رحمت کرے اور کروٹ کروٹ ان کے درجات کو بلند کرے، اپنا قرب نصیب کرے۔ رحمہ اللہ، والد صاحب نے میرا نام خورشید رکھا کہ نام نسبتوں سے ہمیں رکھنے چاہیے۔ آج کل تو ہم کوئی لاریب رکھ دیتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا لائبہ رکھ دیتا ہے، کوئی عجیب عجیب نام ہے۔ نام ہمیشہ یا تو صحابہ کی صحابیات کی نسبت سے ہوں یا انبیاء کی نسبت سے ہوں، انبیاء کی بیویاں ان کی نسبت سے ہوں، کوئی نہ کوئی نسبت نام ہونی چاہیے۔ ماڈرن ناموں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بڑا ہوتا تھا خاندان میں، جیسے تایا ہے، دادا ہے، تو اس سے نام رکھواتے تھے، لیکن اب تو وہ ٹرینڈ ختم ہو گیا، بچے خود ہی اپنے نام بچوں کے رکھتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے جب تک میرے والد صاحب حیات تھے تو سب والد صاحب سے ہی نام رکھوایا کرتے تھے، اب تو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کبھی کبھار کوئی مرید یا مریدہ فضیلتی حضرت بچے کا نام تجویز فرما دیں تو ہم کچھ نام ان کو دے دیتے ہیں، 4 5 6 جو ذہن میں آتے ہیں، ان میں سے جو ان کو پسند ہو وہ رکھ لیں۔ تو بہرحال ولی اگر عورت بالغہ ہے، لڑکی بالغہ ہے، اور 13 سال کی عمر میں لڑکی بالغہ ہو جاتی ہے، تو لڑکی کی مرضی لینا یہ سنت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ہاں نہیں کہا، انشاءاللہ کہا، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی مرضی دریافت کی۔ ایک تو یہ بھی سنت ہے کہ آپ اپنی مرضی بچوں پر نہ تھوپیں، بچوں سے پوچھیں،
اور میں نے اپنے بچوں میں کسی سے بھی، ہاں ان کو یہ ضرور ہے کہ ان کی مدد ضرور کی ہے رشتہ تلاش کرنے میں، لیکن مرضی ان کی چھوڑ دی ان کے اوپر کہ آپ کو اگر پسند ہے۔ میرے اپنے رشتے میں بھی میری والدہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہ، ہاں، وہ پسند کرتی تھیں، اب میں ہاں کہہ دیتا تھا، اور مجھ پر شرم کا اتنا غلبہ تھا کہ سوائے اس کے کہ میری پہلی منگیتر میری ماموں کی لڑکی تھی جن کا اب انتقال ہو چکا ہے، اور منگنی ان سے ہوئی، لیکن وہ منگنی ٹوٹ گئی، اور میرے نالج کے مطابق میرے ماموں نے توڑی وہ منگنی، کہ وہ چاہتے تھے کہ میری والدہ گارنٹی دیں کہ ان کا بیٹا یعنی میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا۔ امی نے کہا، میری والدہ بڑی تھیں بھائی سے، باجی تھی ان کی، انہوں نے کہا جی اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے ہم کہ ہم طلاق نہیں دیں گے۔ تو وہ رشتہ ختم ہو گیا، اور والد صاحب نے کہا، والدہ نے کہا پٹکا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ کوئی پوچھنے والی بات تھی؟ کوئی بھئی طلاق اللہ تعالیٰ نے حلال رکھی ہے، اور طلاق ایک ایسا ذریعہ ہے جو اگر گھر جہنم بن جائے تو اس جہنم سے نکلنے کے لیے طلاق کا استعمال کرے انسان۔ یہ کیا بات ہوئی کہ طلاق نہیں دیں گے؟ حالانکہ میری شادی کو 45 سال ہو گئے الحمدللہ، اور میں اپنی اہلیہ سے بہت محبت کرتا ہوں، کوئی طلاق نہیں دی۔ طلاق دینا تو دور کی بات، طلاق کا خیال تک میرے ذہن میں نہیں آیا۔ طلاق کو میں حلال ضرور سمجھتا ہوں، لیکن اس کا بیجا استعمال یا طلاق کو ایک تلوار کی طرح گھروں کے اوپر لٹکا دینا، اس کو میں غلط سمجھتا ہوں۔ میں اس مرد کو کمزور اور بزدل سمجھتا ہوں جو اپنی بیوی کو طلاق کے طعنے دیتا رہے۔ میری نظر میں یہ شرع کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں۔ طلاق 3 وجوہات پر دے دینی چاہیے۔ پہلی، اگر جان کو خطرہ ہو، یعنی اگر اس رشتے میں رہے تو بیوی قتل کر دے گی آپ کو یا بچوں کو، اور آپ دیکھیں کہ کیسز بڑے سامنے ہیں۔ ابھی حال ہی میں لاہور میں یا پنجاب میں عورت نے 13 گھر والوں کو قتل کر دیا زہر دے کے۔ تو اس قسم کی عورت سے آدمی جان چھڑائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کو خطرہ ہو۔ آپ نے کسی عورت سے شادی کر لی، اور بظاہر تو وہ مسلمان ہے، میں آپ کے پاکستان کے حالات کے مطابق ہی بات کر رہا ہوں، بظاہر تو وہ مسلمان ہے لیکن کفریہ کلمات بک دیتی ہے۔ مثال کے طور پر شرک، جیسے کوئی، میں شیعوں کا یا بریلویوں کا نام تو نہیں لینا چاہتا، ان میں اہل ایمان بھی ہوں گے، لیکن اگر کوئی بظاہر شرک کرتا ہے، اماموں سے مانگتا ہے اور اماموں کو نبیوں کا درجہ دیتا ہے یا نبیوں کو خدا کا درجہ دیتا ہے، اگر بظاہر بیوی ایسا شرک کرتی ہے، عموماً دیکھا گیا، بلکہ ہمارے اپنے قریبی رشتہ داروں میں یہ ٹھٹا جاتی ہیں عورتیں راتوں کو 2 بجے، اور وہاں شرک بھی ہوتے ہیں اور
بتوں کی پوجا بھی ہوتی ہیں، بلکہ میں نے دیکھا بھی. ہیٹ اٹ اپ فار 30 سیکنڈ. تو اس قسم کا ہو تو ان کو سمجھائیں، اور اگر وہ نہ سمجھیں اور شرک پر قائم رہیں. بدعت کی وجہ سے طلاق نہیں دینی چاہیے، کیونکہ بدعت گناہ ہے، لیکن ترغیب ضرور دیتا رہے. لیکن ہاں، اگر شرک کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ایک بی بی نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں تمہیں خدا سے زیادہ جانتی ہوں، یعنی خدا کو بھی اتنا نہیں پتا تمہارے بارے میں جتنا مجھے پتا ہے. یہ کفر کلمہ ہے، اس سے نکاح ٹوٹ گیا. تو آپ کو دوبارہ تجدید نکاح ضروری ہے، کیونکہ اس سے ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے. میں وہ مسائل بیان کر رہا ہوں جو عام مسائل نہیں ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ طلاق جو ہے وہ جائز ہے، اور کن صورتوں میں طلاق جائز ہے جو دے دینی چاہیے. پہلی وجہ آپ کو بتائی کہ جان کو خطرہ ہو، دوسری وجہ ایمان کو خطرہ ہو. یا یوں کر لیں، پہلی وجہ ایمان کو خطرہ ہو، دوسری وجہ جان کو خطرہ ہو، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جس پہ اکثر میں نے لوگوں کے اختلافی جو ہے نا کمنٹس دیکھے، کہ عورت اگر خود طلاق مانگے تو اس کو طلاق دے دینی چاہیے. والد صاحب فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا، لیکن اس کو اگر وہ عورت اگر طلاق مانگتی ہے تو اس کو طلاق دے دینی چاہیے. اب طلاق مانگنے سے مراد آپ دیکھ لیں کہ طلاق بظاہر بہت ہی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو جائز امور میں سب سے ناپسند فرمایا. نہ تو مرد کو طلاق کو ایز اے ویپن استعمال کرنا چاہیے، اور نہ عورتوں کو. میں اپنے گھر چلی جاؤں گی اور اپنے میکے میں رہوں گی اور چھوڑ دوں گی، یہ اس قسم کے. بھائی اللہ کے بندے، یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا بنایا ہے، اور واقعی اگر عورت، ایک تو عورتیں ہوتی ہیں نا، مجھے طلاق دے دو، مجھے طلاق دے دو، وہ بس وہ تڑیاں مارتی ہیں، اندر سے نہیں ہوتی. شوہر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ طلاق مانگ رہی ہے یا تڑیاں دے رہی ہے. میں اپنی بات تو کر سکتا ہوں. میری اپنی زندگی میں میری وائف نے کبھی بھی مجھ سے نہیں کہا کہ مجھے طلاق دے دو، اور نہ میں نے کبھی کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اگر تم نے یہ کیا تو. اور نہ کبھی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا. ہاں، اتنا ضرور تھا کہ میں خود طلاق نہیں دوں گا. میں اب جوانی کی بات کر رہا ہوں، اب تو ان باتوں کو 40 سال ہو گئے اور 4 زمانے گزر چکے. ہاں، یہ ضرور آتا تھا دل میں کہ اگر بیوی نے طلاق مانگ لی تو میں کیا کروں گا. تو اپنے انتظامات، مالی انتظامات، کہ عورتیں ہوتی ہیں نا، خاص طور پہ آج کل، اب تو شاید انڈیا پاکستان تک بھی 50-50 کا وہ پہنچ چکا ہے. ابھی زیادہ تر تو ابھی کچھ حیا باقی ہے پاکستان میں، لیکن یہ جو برگر فیملیز ہیں یہ 2% ہے. لیکن چونکہ یہ ڈرامے اور فلموں میں یہی لوگ غالب ہوتے ہیں، تو یہ کلچر اب ڈراموں تک تو پہنچ چکا ہے. تو لیکن عورت اگر واقعی طلاق مانگے تو اس کو طلاق دے دینی چاہیے. ایک یہ شریعت کی بات نہیں ہے، میں آپ کو تجربے کی بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو طلاق کے بارے میں بڑا صبر دیا ہے، اور عورت کو بچوں کی پیدائش کے بارے میں بڑا صبر دیا ہے. میری
کوورکر ہے، کرین اس کا نام ہے، پریگننٹ ہے، غالباً 7واں مہینہ چل رہا ہے اس کو، 6واں 7واں، دسمبر میں اس کی ڈیلیوری ہے۔ تو کہنے لگی کہ آئی ڈونٹ فیل گڈ۔ میں نے کہا بھئی آپ گڈ کیسے فیل کر سکتی ہیں جب کہ 10-15 پاؤنڈ وزن ہر وقت آپ اپنے پیٹ میں لے کے گھوم رہی ہیں؟ دیکھیں نا، اگر 7-8 پاؤنڈ کا بچہ ہے تو 7-8 پاؤنڈ کا پلیسنٹا ہوتا ہے، اور پھر وہ ایمنیوٹک فلوئڈ ہوتا ہے، وہ بچہ جو ہے نا وہ پانی کے اندر رہتا ہے ہر وقت۔ تو پانی کا وزن، پلیسنٹا کا وزن اور بچے کا وزن کو 15-20 پاؤنڈ یہ وزن عورت کا بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خوبصورت عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کی ناک پھول جاتی ہے، چہرہ پھول جاتا ہے، کیونکہ وہ پانی جو ہے نا وہ جسم کے اندر اور جمع ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے ہاتھ میں اگر میں کوئی ½ کلو وزن دے دوں اور آپ سے کہوں کہ اس کو آپ نے 24 گھنٹے رکھنا ہے، وقت پہ جانا تو جبکہ عورت 15-20 پاؤنڈ یعنی 10 کلو پلس مائنس کا وزن ہر وقت 24 گھنٹے رکھتی ہے۔ یہ صبر اللہ نے عورت کو ہی دیا ہے، مرد میں وہ صبر نہیں ہے۔ لیکن عورت بے صبری ہے طلاق کے بارے میں۔ 80% طلاقیں عورتیں مانگتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، امریکہ ہو، یورپ ہو، پاکستان ہو، طلاقیں کم ہوتی ہیں اور خلا زیادہ ہوتی ہیں۔ تو بہرحال میرا اپنا ایک تجربہ ہے زندگی کا۔ میری عمر اس سال 72 سال ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میری عمر میں برکت دے اور صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ آپ سب کو بھی، مجھے بھی زندگی میں برکت عطا فرمائے، کیونکہ یہ زندگی جو ہے بڑی قیمتی ہے۔ جو اس دنیا میں آیا نہیں وہ جنت میں جائے گا نہیں، اور وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے اس دنیا میں نہیں آئے، جیسے غلمان اور حوریں ہیں اور فرشتے ہیں، وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہوں گے، وہ آپ کو لطف دینے کے لیے موجود ہوں گے۔ فرشتے آپ کی خدمت پر حاضر ہوں گے۔ آپ کو بھنا ہوا گوشت چاہیے، فرشتے فوراً ہرن کا گوشت یا تیتر کا گوشت یا بٹیر کا گوشت، جو بھی آپ پسند کریں گے، کبوتر کا گوشت، جو بھی ہے وہ آپ کو پکا کے دے دیں گے فوراً، انن فنن میں۔ لیکن ان کو کوئی مزہ نہیں آئے۔ حور آپ کی بیوی ہوں گی، تو دنیا کی بیوی تو لذت اٹھائے گی کھانوں کے بھی اور میاں بیوی کے تعلقات کے بھی۔ آپ اپنی حوروں سے میاں بیوی والے تعلقات کریں گے، آپ کو لطف آئے گا، ان کو نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ آپ کی اہلیہ نے جنت کو ارن کیا ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا، اس نے نمازیں پڑھی ہیں، اس نے آپ کے گھر کی حفاظت کی ہے، آپ کے بچوں کی حفاظت کی ہے، آپ کی عصمت، یعنی اس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی ہے۔ تو 3 وجوہات۔ نمبر 1، ایمان کو خطرہ۔ ایک بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ عورت اگر کفری کلمات بکے، جیسے کہ میں آپ کو اللہ سے بھی زیادہ جانتی ہوں، یا عورت شرک کرے یا کفر کرے، تو وہ نکاح ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے، چاہے عورت کرے یا مرد کرے۔ اور یہ مسئلہ یورپ اور امریکہ کا مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پر عورتیں مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ امریکہ میں رہتا ہے یا کینیڈا میں رہتا ہے یا یورپ میں رہتا ہے، اس نے کسی عیسائی یا کوئی بھی نامسلم عورت تھی، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، اس نے کلمہ پڑھ لیا
مسلمان ہو گئی، اب اگر وہ شرک کرے گی تو آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک عورت جو تھی وہ عیسائیہ تھی، اس نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ بات میں آپ کو تجربے کی بتا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں، کوئی خیالی باتیں نہیں بتا رہا میں آپ کو۔ اس نے ایک عورت تھی، عیسائیہ تھی، اس نے اسلام قبول کر لیا، پھر اس کی عادت تھی آب مریہ۔ مریہ جو ہے، مریم علیہ السلام کو مریہ بھی کہتے ہیں، آب اسپینش میں گلوری کو کہتے ہیں، گلوری بی ٹو مریا، یعنی جیسے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، وہ سبحان مریم اس کا ترجمہ ہوا۔ وہ ایک مسلمان سے شادی تھی تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اس نے پھر تجدید نکاح کرایا۔ ہم نے اس کو یہی مشورہ دیا کہ آپ تجدید نکاح کریں، ایک طلاق ہو گئی اور تجدید نکاح ہوا۔ ایک مسئلہ اور بیان کر دوں میں، عموماً جو بیان نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی، خاص طور پہ پاکستان میں، وہ ہے ارتداد، کہ عورت اگر مرتد ہو جائے۔ ایک عورت ہے، مسلمان ہے، آپ کی بیوی ہے یا کسی کی بیوی ہے، اس نے شرک کیا یا کفر کیا، آپ کا نکاح تو ٹوٹ گیا۔ آپ نے دوبارہ اس عورت کو کہا کلمہ پڑھو، اس نے کلمہ پڑھا، دوبارہ نکاح بھی کر لیا۔ یہ مسئلہ مردوں کے لیے بھی ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا نہ ہوں، عورتوں کے لیے بھی ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا نہ ہوں۔ اس کو کہتے ہیں مرتد ہونا۔ مرتد یا مرتدہ، مرتد مرد یا مرتد عورت اگر دوبارہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل بھی ہو جائیں، دنیا کے قوانین پر تو میں نہیں کہوں گا کہ ہر ملک کے اپنے قوانین ہیں، پاکستان کے جو قوانین ہیں، پاکستان میں جو قانون ہیں، حالانکہ اسلامی شریعہ کونسل بنی ہوئی ہے پاکستان میں، اور پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنے گا، لیکن حال ہی میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو میں سن رہا تھا تو اس میں ایک شخص جو ہے، وہ اس کی بیوی ہندو تھی، پھر اس نے اسلام قبول کیا، پھر اس سے اس کا بچہ بھی ہوا۔ اب وہ بچہ ہے یا بچی ہے مجھے یاد نہیں ہے، وہ طلاق چاہتی ہے اور بچہ بھی چاہتی ہے۔ تو اگر بیوی مرتد ہو جائے، اور دیکھیں بچوں کی پرورش ماں کے ذمہ ہے طلاق کے بعد بھی، اور باپ کو جو ہے وہ نان نفقہ، آپ کو اپنی بیوی کا بھی، جو پہلے بیوی تھی، اور بچے یا بچوں کا بھی نان نفقہ اس وقت تک دینا ضروری ہے جب تک کہ بچے بالغ نہ ہو جائیں۔ اب شریعت میں تو بالغ لڑکی 13 سال میں ہو جاتی ہے اور لڑکا 15 سال میں ہو جاتا ہے، لیکن پاکستان میں یا یورپ میں، ہم نے یورپ کی ہی تقلید کی، 18 سال بلوغت کی عمر کہلائی جاتی ہے۔ لیکن میں امریکہ کا قانون بتا دوں کہ اگر
بچہ جب تک 27 سال کا نہ ہو جائے اس وقت تک باپ اس کو نان نفقہ دیتا رہے گا۔ 27 سال یہ کالج کی عمر تک ہوتا ہے، بشرطے کہ بچہ پڑھ رہا ہو کالج میں یا اسکول میں، تو ایک وقت پہ جاتا ہے اچھا خاصا، اور ہر بچے کو 17% آمدنی ملتی ہے، اور طلاق کے بعد عورت جب تک شادی نہ کرے اس وقت تک مرد کے ذمے بیوی جیسے میٹرنیٹی کہلاتی ہے، بیوی کو بھی نان نفقہ دینا ہوتا ہے اور بچوں کو بھی نان نفقہ دینا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے بچے ہیں تو 17% اس شخص کی آمدنی بچوں کی پرورش میں جائے گی، اور عورتوں کا مجھے نہیں پتا کہ کتنے فیصد ہے، لیکن عورتیں جو ہیں وہ عموماً مرد کے ناک میں نکیل رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے طلاقوں سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق مسئلے کا حل ہے، بلکہ طلاق مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ مسائل طلاق کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک پاکستانی مسلمان تھا، میری فارمیسی پہ آتا تھا اس وقت، اور اس نے ایک اسپینش عورت سے شادی کی گرین کارڈ کے لیے، اس کو گرین کارڈ مل گیا، اس سے بچی پیدا ہوئی، بچی 10-11 سال کی ہو گئی، تو اس نے بیوی کو طلاق دے دی۔ عدالت نے ویکینڈ پر یعنی ہفتہ اتوار کو بچی سے ملنے کی اجازت دی۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں بھی شاید یہی ہے کہ عورت پالتی ہے، باپ ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ بچوں سے مل سکتا ہے، تو وہ عورت اس کو تنگ کرتی تھی، بوائے فرینڈ اندر ہوتا تھا، اس کے دل پہ آرے چلتے تھے، اس نے جا کے اس کو قتل کر دیا۔ یہ اس بچی کو اغوا کر کے، بیٹی تو اس کی تھی لیکن ماں کی بھی تھی، ماں عیسائی تھی، اور اس کے جو گواہ بنے وہ بچی ہی بنی، 10-11 سال کی جو بچی تھی اس نے ہی اپنے باپ کے خلاف عدالت میں گواہی دی، اور وہ سچی گواہی تھی کہ اس نے میری ماں کو قتل کیا، گولی ماری۔ اور وہ چونکہ نیو یارک میں پھانسی کی سزا نہیں ہے، امریکہ میں پھانسی کی سزا ہے کچھ اسٹیٹس میں، زیادہ تر جو ڈیموکریٹ اسٹیٹس ہیں ان میں پھانسی کی سزا نہیں ہے، لیکن جو ریپبلکن اسٹیٹس ہیں ان میں پھانسی کی سزا ہے۔ پھانسی سے مراد یہ ہے کہ زہر کے انجیکشن سے یا الیکٹرک چیئر سے، پھانسی جو گلے میں رسی ڈال دے پاکستان میں، وہ سزا یہاں پر نہیں ہے، لیکن موت کی سزا ہے۔ نیو یارک اسٹیٹ میں نہیں ہے، تو وہ اب پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے، جیل میں مر گیا کیا ہوا، لیکن پوری عمر اس نے جو ہے وہ جیل میں گزاری۔ تو یہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مرضی دریافت کی، اور ہمارے ہاں مرضی دریافت نہیں کی جاتی، اکثر کرتے ہیں، میں نے اپنے حالات بتائے اور دوسرے حالات بتائے، اور اس قسم کی باتیں کی ہیں میں نے آپ سے جو عموماً نہیں کی جاتی، اور ایک ٹپیکل جو شادی ہوتی ہے وہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے، اس کی جو ہے وہ نہیں تھی۔ تو اب یہ چونکہ 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، میں آپ حضرات کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموش رہیں اور ہاں یا نہ کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ عورت اگر کنواری ہو اور وہ خاموش رہے جبکہ اس کا محرم باپ یا ماں اس کی مرضی طلب کر رہے ہوں، وہ اگر انکار کرے گی تو انکار سمجھا جائے گا، اس کا خاموش رہنا انکار نہیں سمجھا جائے گا۔ وہ اگر خاموش رہے گی تو ہاں سمجھی جائے گی۔ ہاں، عورت اگر بیوہ ہے یا مطلقہ ہے تو اس کی خاموشی ہاں نہیں سمجھی جائے گی، اس کو ہاں یا نہ کا پیغام دینا ہوگا اپنے محرم کو۔ یعنی باپ پوچھ رہا ہے اور باپ وکیل بننا چاہتا ہے تو وہ عورت ہاں کرے گی یا نہ کرے گی۔
تو یہ مسئلے کچھ آئے جو دور حاضر کے مسائل تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. امید ہے کہ نفع بخش ہوں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پر ہم آج کے اس کو ختم کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح دیا تو میں اس وقت موجود تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. ان کی والدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا. اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی اور گھر میں آنا جانا بھی تھا اس وقت. تو فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی. جب وہ کیفیت دور ہوئی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے رب کا پیغام لے کر کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو. کیا خوبصورت جوڑا تھا. اور بیوی فاطمہ جنت میں عورتوں کی سردار ہیں اور حسن حسین جنت میں مردوں کے سردار ہیں. کیسی پیاری فیملی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ اچھے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو جنت بنائے. آپ تمام حضرات کا شکریہ، آپ نے میری باتیں سنی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.